الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ معزز و محترم حاضرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان فرمایا نبوت کا، گھر میں جب آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے بات کی، وہ ایمان لے آئی، حضرت علی ایمان لے آئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور ام ایمن ایمان لے آئیں۔ 5 لوگ ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی وہ دعوت، اس دعوت کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم خفیہ دعوت کہتے ہیں، جو مسلسل 3 سالوں تک آپ نے کی، مسلسل خفیہ طریقے سے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اس قسم کی بحث چھڑ جائے، ایک اس قسم کا ماحول قائم ہو جائے، غیر ضروری قسم کی گرما گرمی، بلکہ انتہائی حکمت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ اور بہت زیادہ پوشیدہ طریقے سے آپ نے ایک ایک فرد تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ بھی پہنچاتے رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچاتے رہے، حضرت خدیجہ، حضرت علی، یعنی سب مصروف رہے، لیکن انفرادی طور پر اور انتہائی پوشیدہ طریقے سے۔ اور ہمیں ملتا ہے اس دوران میں، جب آپ دیکھیں گے کہ صدیق اکبر ہوں یا حضرت علی ہوں، حضرت خدیجہ ہوں، ان کی محنت سے یا ان کی دعوت سے کون لوگ تھے آغاز میں جو دین کی طرف آئے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کو ان کے نام ملیں گے، ہم ان کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اس انداز سے کام پھر شروع ہوا جب سورہ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ، یعنی موسلا دھار بارش کی طرح وحی اترنا شروع ہوگی مسلسل، اور پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں جو انتہائی یعنی معانی سے لبریز اور انتہائی دلچسپ اور انتہائی ہم یہ کہیں گے دلوں کو چھونے والی وہ آواز تھی، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو اس عرصے میں نازل ہوئیں۔ تو آپ کیا کرتے تھے کہ ایک جو بھی آپ کے قریب آتا تھا تو آپ ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں، جو صفا کی چوٹی پہ تھا، وہاں آپ نے شروع کیا کہ وہاں آپ سکھاتے تھے وضو کا طریقہ، نماز، اور جو آیات نازل ہوتی تھیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہو رہی تھی، وہ انہیں یاد کرا رہے تھے۔
وہ گویا پہلا مدرسہ تھا، وہ پہلی وہ جگہ تھی جہاں آپ نے دین پر چلنا سکھایا اور دین سکھایا اپنے ساتھیوں کو۔ تو یہ آغاز ہوا، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انفرادی طور پہ جو آپ پوشیدہ طریقے ہی سے، لیکن آپ کیونکہ یہ دین ہے ہی ایسا کہ جس وقت آپ اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سو جانا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہاں ہم دین بھی ہم نے قبول کیا ہے، لیکن دین کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے یا وہ احکامات دوسروں تک پہنچانے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ عجیب قسم کا ہمارا اسلام ہے۔ بہرحال ان کا جو تھا، آپ دیکھیں صدیق اکبر بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، آپ نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، کیونکہ آپ کے تعلقات زیادہ تھے اور ان سے آپ تاجر بھی تھے، لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، اس وجہ سے آپ کے ہاتھ پہ کچھ زیادہ لوگ قریب آ گئے، جن میں کچھ نام یہ ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، جو آپ کی دعوت سے دین کے اس دامن میں آئے، دین کی طرف آئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ، یہ لوگ جو تھے یہ حضرت صدیق اکبر کی محنت سے اور آپ کی دعوت سے قریب آئے، اور اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت علی اور حضرت خدیجہ، ان کی محنت سے، ان کی دعوت سے حضرت بلال حبشی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت اسماء بنت عمیس اور ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریب آ گئے، یہ دین میں داخل ہو گئی ان کی محنت سے۔ بہرحال یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ والسلام نے جب ان تک دین پہنچایا تو یہ خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنا یہ فرض سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے دوسرے بھائیوں، اپنی دوسری بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کی، پوری کوشش کی، کیونکہ آپ کا یقین تھا جو اس دین کو قبول کرے گا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچے گا۔ تو جہنم کی آگ سے بچنا اور اوروں کو بچانا، کوئی آپ کا کتنا ہی دشمن ہو، اگر وہ کسی ایسے گھر میں ہو جس میں آگ لگی ہوئی ہو، کیا آپ کبھی برداشت کریں گے کہ آپ اس کو جلتا ہوا دیکھیں اور آپ خوش ہوں؟ آپ کوشش نہ کریں اس کو بچانے کی؟ کوئی گیا گزرا انسان بھی جو ہو، مسلمان کی تو بات ہی نہیں، کوئی گیا گزرا انسان بھی ہو، کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ تو ان کا یہ یقین تھا کہ جو اس دین سے باہر ہے، گویا وہ کسی جلتی ہوئی عمارت میں پھنسا ہوا ہے اور آگ اس کے چاروں طرف ہے، اس کا انہیں اس پر یقین تھا، اس لیے وہ انہیں چین نہیں آتا تھا، قرار نہیں آتا تھا، اس دین کو دوسروں تک پہنچاتی تھی۔ بہرحال اس طرح سے ایک کر کے ایک جماعت، ایک جمعیت بن رہی تھی۔ تو اس وقت ہم کچھ افراد کا تذکرہ کریں گے، انتہائی ضروری ہے کہ وہ لوگ جو آ رہے تھے کیسے آ رہے تھے، یہ اللہ کی حکمت کیا ہے۔ کچھ لوگ جن کے اندر سے آواز تھی، جو جیسے بے قرار تھے، کب ہمیں توحید کا نور نظر آئے تو ہم فوراً اس نور کی طرف لپکے۔ کچھ لوگ تھے جو ان کی محنت سے، اور کچھ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے اشارے سے، جنہیں خواب کی صورت میں یا کسی اور صورت میں کچھ اشارے ملے۔ کچھ لوگوں کا تذکرہ ہم کریں گے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کیسے قریب آئے اسی دور میں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، تو خواب میں نے کیا دیکھا کہ آگ کی خندق جو ہے وہ میرے سامنے ہے، میں اس کے کنارے کھڑا ہوں، یعنی یہ گہری کھائی ہے، ایک خندق ہے، اس میں بھیانک آگ ہے، میں اس کے کنارے کھڑا ہوں، میرے والد جو ہیں وہ مجھے دھکا دے رہے ہیں اس میں گرانے کی، لیکن وہاں سے محمد عربی علیہ السلام ظاہر ہوئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور بچایا۔
یعنی میرے والد دھکا دے رہے ہیں اور حضور مجھے بچا رہے ہیں۔ جو ہی میں جاگ گیا تو میں نے، ان کے دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق یا ان کے ساتھ تعلقات تھے، وہ ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے خواب بیان کیا، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، آپ چلو حضور کے پاس۔ کہیں تو واضح ہے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئے۔ آپ لے گئے حضور کے پاس، خواب سنایا تو حضور علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتائی اور اس کے بعد مختصر دعوت بھی دی کہ جہنم کی آگ سے ہم کس طرح بچاتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو جہنم کی آگ ہے، آپ کے والدین ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں ان کے طریقے جو ہیں یہ آپ یوں سمجھو کہ آپ کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں اور میں آپ کو پکڑ رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اور اللہ نے جو تیار کر رکھی ہے اپنے نافرمانوں کے لیے جہنم، اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ فوراً سمجھ گئے اور انہیں وہیں پہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو یہ خالد بن سعید تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 رات 3 شبیں ایسی گزری کہ مسلسل مجھے یہ خواب آیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ انتہائی اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا ہے، بالکل کوئی ہاتھ بھی اپنا نہیں سوچتا، بہت زیادہ اندھیرا ہے۔ میں پریشان ہوں اس اندھیرے میں، کیا کروں کہ اسی دوران ایک چاند طلوع ہوتا ہے، ایک مہتاب طلوع ہوتا ہے، تو میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، وہ چاند آگے آگے جا رہا ہے تو میں اس کی طرف جاتا ہوں، میں اس کے پیچھے ہو لیتا ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آگے آگے مجھ سے پہلے ہی حضرت زید آگے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضرت علی جا رہے ہیں۔ تو جب میں جاگ گیا تو میں فوراً نبی اکرم علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے ان کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے فوراً سمجھایا مجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ اس کی روشنی کیا ہے، اور اس روشنی کی طرف آنے والے صدیق اکبر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت زید ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بس میں سمجھ گیا۔ ان کے سامنے بھی مختصر دین کی دعوت رکھی کہ توحید کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت چاہتے ہیں، ایک اللہ کے ہونا چاہتے ہیں۔ اور میں یعنی خود حضور فرما رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اس کی بھی شہادت دینی ہوگی، تو فوراً وہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ اور اس کے بعد حضرت طلحہ، چند کا ذکر کروں گا میں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے بصرہ گیا ہوا تھا، تو وہاں میں ایک بازار میں ہوں، میں سن رہا ہوں کہ وہاں ایک مشہور عالم ہے، ایک راہب ہے، وہ زور زور سے پکار رہے ہیں کہ بھائی یہاں کوئی حرم کا رہنے والا ہے، کوئی مکہ کا یہاں رہنے والا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو بتاؤ کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا کون احمد، یہ کون احمد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا، جو نبی ظاہر ہونے والا ہے، جو نبی کی حیثیت سے وہاں ظاہر ہونے والا ہے، کیا انہوں نے اعلان کیا، کیا وہ ظاہر ہوئے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی بات معلوم تھی ہی نہیں، لیکن اس بات کا مجھ پہ ایک خاص اثر ہو گیا۔ میں فوراً واپس چلا آیا اپنے وطن۔ تو جب میں واپس پہنچا تو میں نے اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کوئی نئی بات یہاں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک نئی بات ہے۔ کیا ہے وہ نئی بات؟ کہا محمد جو ہیں، جنہیں آپ سب جانتے ہیں، آپ پکارتے ہیں الامین اور الصادق کے نام سے، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں اللہ کا۔ کہا اچھا ایسا ہے؟ وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں فوراً حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟
رسالت کیا ہے، آخرت کا عقیدہ کیا ہے، ان کے سامنے تھوڑا سا رکھا تو وہ بھی فوراً اسلام کے اس دائرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بھی خود بتایا کہ بصرہ میں وہ راہب جو تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، اس نے مجھے اس قسم کی بات بتائی اور کہا کہ آپ جب جائیں گے اسے دیکھیں گے تو فوراً اس کے دین کو مان جانا، اس پر ایمان لے آنا، تو یہ وہاں فوراً اسلام قبول کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ لوگ جو ہیں جو تاخیر کرتے ہیں، جس وقت بھی سیدھا راستہ ملے اس میں تاخیر کرنا کہ آج نہیں بھائی اب کل یا پرسوں، یہ اچھا نہیں رہتا، پھر کبھی انسان ہمیشہ پچھتاتا رہتا ہے۔ تو ایک صحابی کا تذکرہ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عباس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ ان کے دوست تھے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے وہاں گیا ہوا تھا، یا تجارت کے لحاظ سے آپ کے ساتھ ایک تعلقات تھے میرے، تو میں حضرت عباس کے ساتھ تھا منا میں ایک بار، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، ایک شخص آیا، اس نے بڑے بہترین طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد وہ عبادت میں مصروف ہو گیا، نماز ادا کرنے لگا۔ اس کے بعد ایک خاتون آئی، انہوں نے بھی ایک اچھے طریقے سے وضو کیا، وہ بھی آپ کے ایک طرف کھڑی ہو گئی، انہوں نے بھی نماز شروع کی۔ اس کے بعد ایک 11 سالہ بچہ آیا، اس نے بھی بہترین طریقے سے وضو کیا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، وہ بھی نماز ادا کرنے لگا، عبادت ادا کرنے لگا۔ تو یہ حضرت عفیف بولتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ محمد ہیں، یہ میرے بھتیجے ہیں، اور یہ ان کی جو خاتون ہے یہ ان کی زوجہ محترمہ ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا انہوں نے یہ ایک دین پہ ہیں یا اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عفیف فرماتے ہیں کہ مجھے بہت پسند آیا ان کا یہ طریقہ، یہ نماز ادا کرنے کا، یہ عبادت کرنے کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا۔ میرے دل نے چاہا کہ میں قبول کرتا، لیکن ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے میں نے قبول نہیں کیا۔ کچھ عرصہ بعد جب میں نے یہ قبول کیا، پھر وہ کہتے تھے کہ اب وہ بار بار پچھتا رہے ہیں، کہ میں اب بار بار مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، اس وقت میں کیوں نہیں مان گیا، اس وقت میں ایمان کیوں نہیں لایا۔ اگر اس وقت میں ایمان لایا ہوتا تو میرا چوتھا نمبر ہوتا، کہ وہ 3 لوگ وہاں پہ تھے، چوتھا میں ہوتا، یعنی بالکل آغاز ہی میں آپ نے ان کو دیکھا تھا کہ کاش میں اس وقت مان گیا ہوتا۔ پھر وہ ہمیشہ پچھتاتے تھے، ہمیشہ انہیں اس بات کا افسوس رہا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک دن کیا ہو رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، نماز ادا کر رہے تھے، ان کے دائیں طرف کھڑے تھے حضرت علی، آپ سامنے تھے، دائیں طرف حضرت علی وہ نماز ادا کر رہے تھے، آپ نماز میں مصروف تھے۔ یہاں سے حضرت ابو طالب گزرے، ان کے ساتھ اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے، یعنی ابو طالب کے جو بیٹے ہیں جعفر، ایک تو علی بھی ان کے ہی بیٹے ہیں اور علی کے بھائی حضرت جعفر، وہ بھی یہاں سے جا رہے تھے۔ تو انہیں جب دیکھا تو ساتھی مخاطب ہوئے وہ حضرت جعفر سے، کہا جعفر، کہا جس طرح علی ایک بازو بنے ہوئے ہیں میرے اس بھتیجے کے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ بھی ان کے ایک بازو بن جائے اور جائیے ان کے بائیں طرف آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ آپ جانیے اچھی طرح سے ابو طالب اگر خود اس ایمان کے دائرے میں خود اگر نہیں آئے، لیکن آپ کی تڑپ کیا تھی اور آپ کس قدر متاثر تھے یا کس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ خود اگر نہیں آئے تو اپنے دوسرے بیٹے کو، علی تو پہلے سے آپ کے ساتھ تھے، تو اپنے دوسرے بیٹے سے بھی کہا تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تو بس اسی بات پر
محققین کہتے ہیں بس اسی بات پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس وقت تک صرف 31 یا 25 لوگ تھے جو ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی صرف 25 لوگ تھے یا 31 لوگ تھے ان سے پہلے، تو یہ بھی اس وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت عمرو ابن عبسہ، یہ خود بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ابتدا ہی سے بت پرستی سے متنفر تھا، مجھے کوئی محبت نہیں تھی اس بت پرستی سے، میرا جی اچاٹ گیا تھا، میں چاہتا نہیں تھا، سوچ رہا تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے یہ پتھر ان کے سامنے ہم جھکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، میں قطعاً تیار نہیں تھا، لیکن بس دیکھا دیکھی میں ایسا کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، مجھے ایک بہت بڑے اہل کتاب کے عالم، بہت زبردست اہل کتاب عالم تھے وہ کوئی، میں نے ان سے پوچھا مجھے ذرا آپ صاحب بتا دیجئے دین کون سا افضل ہے، بہتر دین کون سا ہے، میں کیا قبول کروں، کس دین کو میں اپناؤں؟ تو اس عالم نے کہا، جو بڑے مخلص تھے، انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر صبر کریں، آپ تھوڑا انتظار کریں، مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ایک شخص مکہ کے ہوں گے جنہیں نبوت عطا کی جائے گی، وہ نبوت کا اعلان کریں گے، جو توحید کی طرف دعوت دیں گے، جو شرک سے لوگوں کو روکیں گے، جو بے شرمی، بے حیائی، بد چلنی اور غلط کاموں سے لوگوں کو روکیں گے اور اچھے کاموں کا حکم دیں گے۔ آپ انتظار کرو، جو ہی وہ ظاہر ہوں تو آپ فوراً ان کو مان لینا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا۔ وہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں بے قرار تھا، بے چین تھا، میں ایک سے بھی پوچھتا، دوسرے سے بھی پوچھتا کیا وہ ظاہر ہوئے ہیں، ایک سے بھی پوچھتا، دوسرے سے بھی پوچھتا، یہاں تک کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ ظاہر ہو گئے ہیں، ان کا نام محمد ہے یا احمد ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ میں نبی ہوں۔ کہا جو ہی میں نے یہ بات سنی میں فوراً چلا گیا، اور جب میں پہنچا حضور کی خدمت میں تو میں نے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال میں نے کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے پہلا سوال کیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہ میں نے دوسرا سوال کیا کیا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد تیسرا سوال میں نے پوچھا آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کا کیا پیغام لے کر آپ ہماری طرف آئے ہیں؟ تو انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ میں شرک سے روکتا ہوں، میں توحید کی طرف بلاتا ہوں کہ بس ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا خدا ایک ہے، وہ صرف ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ذات میں نہیں، صفات میں نہیں، اختیارات میں نہیں، قانون سازی میں نہیں، کسی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ایک اللہ ہے۔ اور صلہ رحمی پر میں زور دیتا ہوں، میں صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں کہ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مختصر کچھ الفاظ آپ نے کہے، سادہ سی زبان میں آپ نے دعوت ان کے سامنے رکھی۔ تو پھر چوتھا سوال جو آپ نے کیا، فرماتے میں نے چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ کے ساتھ کون کون ہیں، کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی اس وقت حضرت خدیجہ کے علاوہ یہی لوگ تھے، ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی آزاد میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور غلام میں سے حضرت زید، کہ بس یہ میرے ساتھ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بھی ان کے ساتھ آپ کا پیروکار ہوں، مجھے بھی بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو آپ کو بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور آپ بھی آپ ہی کے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب ایسا کریں، آپ اپنے وطن چلے جائیں، ابھی آپ اس بات کا اظہار نہ کریں، جب ہمیں غلبہ عطا ہوگا اس وقت تم چلے آنا۔
اس کے بعد جب ہجرت ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو بھی اطلاع ملی تو آپ بھی پہنچے مدینہ، وہاں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بہرحال یہ ان 3 سال کے دوران کچھ لوگ جو آئے تھے ان میں چند کا تذکرہ میں نے کیا، جو خفیہ دعوت کے ذریعے یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یا صدیق اکبر کی محنت کے ذریعے یا حضرت علی کے ذریعے یا حضرت خدیجہ کے ذریعے کچھ لوگ قریب آئے۔ تو یہ 3 سالوں کی یہ مختصر سی، اس دوران کوئی ایسا خاص واقعہ نہیں ہوا مار پیٹ کا، بس وہی جو خالد بن سعید کا آپ نے سنا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کو پیٹا گیا، اپنے والد نے انہیں بہت مارا، بلکہ ان کے سر پہ چھڑی بھی اس زور سے ماری کہ خون بھی بہنے لگا، چھڑی بھی ٹوٹ گئی اور پھر اسے گھر سے نکالا گیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، سیرت نگاروں کا، کہ یہ پہلے فرد ہیں جنہیں گھر سے نکالا گیا اسلام کے لیے، حضرت خالد بن سعید۔ بس اس کا واقعہ تھوڑا سا ملتا ہے، باقی کوئی خاص مار پیٹ کا واقعہ اس دوران نہیں ملتا۔ تو اس کے بعد ان 3 سالوں کے بعد جب پھر حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اب کیا کریں گے آپ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے اقربا کو، آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی ساتھی، اب ان کو بھی ڈرائیے۔ گویا اب ڈنکے کی چوٹ آپ کو اس بات کا اعلان کرنا ہے، اب خفیہ دعوت چھوڑ دو، اب خفیہ طریقے سے کام کرنا چھوڑ دو، اب آپ کو ڈنکے کی چوٹ دین کی طرف بلانا ہے لوگوں کو۔ تو اس وقت کیا ہوا پھر، تو آپ نے فوراً حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت کا بندوبست کرو، کھانے کا بندوبست کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ دعوت دو، جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، بنی ہاشم کے لوگ ہیں، کچھ اور بھی تھے مختصر سے، تو آپ نے ان کو بلایا۔ تقریباً 40 یا 45 لوگوں نے اس دعوت میں شرکت کی۔ جب کھانا ہو چکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، انہوں نے دعوت دینا شروع کی، کچھ سمجھانا آپ کو چاہا، لیکن یہ جو ابو لہب تھے انہوں نے کچھ اس قسم کا کیا کہ آپ نے روکا، ایک حساب سے کہا بھائی ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ ہم کو ناراض کیوں کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا، یہ ہوگا، کچھ اس قسم کا ریئیکشن آپ کی طرف سے آیا کہ وہ بات وہیں پہ رہ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں کہہ پائے، سارے منتشر ہو گئے اور سارے چلے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی سے کہا کہ ایک اور دعوت کا بندوبست کرتے ہیں۔ پھر بلایا گیا، پھر کچھ لوگ آئے، اس وقت حضرت ابو طالب بھی موجود تھے، حمزہ بھی موجود تھے۔ اس وقت بھی جب آپ کھانا کھا چکے تو ابو لہب پھر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ابو طالب نے کہا بھائی بات تو سنو، بات تو سننے دو، اسے بتانے دو، اسے بولنے دو، یہ کہہ کیا رہا ہے۔ انہوں نے بتا دیا تو ابو لہب بیٹھ گئے۔ تو پھر انہوں نے ان کے سامنے کچھ باتیں بتا دی، مختصر سی دعوت جو آپ پڑھیں گے کتابوں میں، کس طرح سے آپ نے سمجھایا کہ میں کون ہوں، دین کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ تو سارے لوگ خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو طالب نے کہا کچھ تھوڑا بہت کہ اچھا کام ہے لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں عبد المطلب کے دین سے نہیں ہٹ سکتا، اگرچہ کچھ حوصلہ افزائی کی لیکن کہا کہ میں خود قبول نہیں کر سکتا۔ سارے ہی لوگ خاموش تھے، کسی نے بات نہیں مانی۔ ایک کونے سے کھڑے ہوتے ہیں حضرت علی، جو چھوٹی عمر کے تھے، 10 سال یا 11 سال آپ کی عمر تھی، آپ کی ٹانگیں پتلی تھیں، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، یعنی ان درد تھا آنکھوں میں، آنکھیں بھی دکھتی تھیں، آنکھیں آئی ہوئی تھیں آپ کی۔ تو اس آواز میں کہا کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، میں ایک چھوٹا انسان ہوں، لیکن میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ اس وقت حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، اور کس انداز سے آپ نے وہ ساتھ نبھایا آخری دم تک، کس انداز سے آپ نے وہ ساتھ نبھایا۔ آج ہمارے جوان جو 20 سال کے 25 سال کے بھی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں
صلاحیت ہی نہیں ہے، ہم کیا دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حضرت علی نے کیا کیا، 10 یا 9 سال یا 11 سال کی عمر ہی سے بہرحال لوگوں نے، جو لوگ وہاں پہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی دیکھو یہ بچہ کیا مدد کرے گا آپ کی، یہ کیا کرے گا، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا۔ بہرحال پھر کچھ عرصہ بعد ایک اور حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے نبی سے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ ڈنکے کی چوٹ اب بتا دو سارے لوگوں کے سامنے، اب اعلان کر دو، آپ حکم کر دو سب کو، اور مشرکین سے اعراض کرو، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، یہ جو آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، ان کے مقابلے میں آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں۔ گویا اگر مخالفین آپ کے بڑے زیادہ تعداد میں ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے زیادہ ہیں وہ، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ اس کام کو کریں۔ پھر اس وقت آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، اور پھر وہ آواز جو کسی خطرے کے موقع پہ وہاں طریقہ تھا، ایک کپڑے بھی پھاڑے جاتے تھے اور اس کے بعد آواز بھی لگائی جاتی تھی، تو آپ ایک پہاڑی پہ چڑھے، آپ نے کپڑے وغیرہ پھاڑے تو نہیں، لیکن آپ چڑھے وہاں پہ، یا صباحا وا صباحا کہہ کر پکارا، تو سارے لوگوں نے جب سنا تو دوڑ کر آئے، سارے ہی لوگ حاضر ہو گئے، کوئی خطرے کی بات ہے۔ اور پھر آپ پر اعتبار بھی بہت تھا کہ آپ الصادق الامین تھے، سب جانتے تھے کہ ان کی آواز سچی آواز ہوگی۔ جو لوگ خود نہیں آ سکے انہوں نے کسی نے کسی کو بھیجا گھر سے، کسی نے اپنے غلام کو بھیجا یا کسی نے اپنے کسی دوسرے ساتھی کو بھیجا، لیکن سارے لوگ حاضر ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کی چوٹی سے کہا کہ اگر میں آپ سے بتاؤں، کیونکہ میں آپ سے بلندی پر ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی اس طرف ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ کیا آپ تسلیم کریں گے؟ کہا ضرور کریں گے، ہم جانتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، ہم بالکل یقین کریں گے۔ ما جربنا علیک کذبا، ہمیں کوئی تجربہ نہیں آپ کے جھوٹ کا، یعنی کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ تو پھر کہا سنو کہ میں کون ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں توحید کی، میں تمہیں روکتا ہوں شرک سے۔ اور مختصر آپ نے جو خطاب اس وقت کیا، دین کی دعوت دی۔ لیکن یہ بات سن کر ابو لہب جو تھا وہ بڑا بفر گیا، اس نے اس وقت کہا تبا لکا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اس قسم کے الفاظ اس وقت اٹھائے، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے پتھر بھی ان کے لیے اٹھایا کہ تم نے اسی کے لیے ہم نے بلایا تھا، اسی چیز کے لیے بلایا تھا۔ تو تبا لکا اس وقت انہوں نے کہا، جس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور نامراد ہوا۔ اب دیکھیے ذرا، پہلے ابھی کچھ دن پہلے ہی بتا رہا تھا میں کہ اللہ کے نبی کو جو اذیت دیتا ہے وہ اذیت اللہ کو پہنچتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض اس سے ہوتے ہیں، یعنی فوراً حضور کی طرف سے اللہ تعالیٰ بول پڑے اور وہی نازل کی کہ آپ کے نہیں، آپ کے اس دشمن کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تبت یدا، یدا دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کسی کام نہیں آیا جو کچھ اس نے کمایا تھا، جو مال اس کے پاس تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آیا، جو کچھ اس کے علاوہ بھی اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہیں آیا۔ سیصلا نارا ذات لہب، ضرور عنقریب وہ ایک بھڑکتی ہوئی شعلہ زن آگ میں اسے جھونک دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی، ام جمیل، وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ وامرأتہ
حمالۃ الحطب، حمالہ یعنی اٹھانے والی، چننے والی، لطب لکڑیاں چننے والی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں ایک جگہ سے اٹھاتی دوسری جگہ پہنچاتی، جسے آپ بی جمالو کہتے ہیں، یا جسے کشمیری میں فافا کٹی والا جو ایک جگہ سے بات اٹھا کر دوسری جگہ کہتی ہے، وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ، اس کو کہتے ہیں چھنگ چونن وادی شسمانہ نصیب پر۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں چننے والی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کیا ہوگا؟ رسی ہوگی، مونج کی رسی، کانٹے دار جھاڑی ایک ہے، اس کی رسی اس کے گلے میں ہوگی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اس کے قیمتی ہار تھا کہ میں اس کو بھی بیچ دوں گی اور محمد کے خلاف اس کو استعمال کروں گی، یعنی آپ کی مخالفت میں اپنا سب کچھ لگا دوں گی، حتیٰ کہ وہ ہار بھی۔ تو اتنا فرمایا کہ اس ہار کے بدلے آپ مونج کی رسی اس کے گلے میں ہوگی۔ اس میں آخر میں کیا ہوگا کہ کچھ محققین نے لکھا ہے یہاں بھی وہ لکڑی کا گٹھا لائے ہوئے تھے، رسی یہاں سے لگائی ہوئی تھی، وہ کہیں گر پڑی، وہ رسی یہاں بھی اس کے حلق میں آئی، کہ اس کی وجہ سے بھی اس کی موت ہوئی یا کیا ہوا، لیکن اصل میں یہ جہنم کے لیے کہا گیا کہ وہاں اس کے لیے خاص قسم کا عذاب یہ بھی ہوگا کہ اس کے گلے میں وہ کانٹے دار جھاڑی کی رسی ہوگی۔ تو اس وقت لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو سوچنا ہے کہ جب آپ نے وہ بولا کہ میں کون ہوں، صلہ رحمی، میں کیا چاہتا ہوں، میں کس طرح سے تمہارا ہمدرد ہوں، تم پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو کیسے ختم کرنا ہے اور تم کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، یعنی انتہائی مخلصانہ انداز میں انسانوں کی بھلائی کی باتیں جب آپ نے کہیں، تو اس وقت جو نادار تھے، غریب تھے، جو محتاج تھے، بے بس تھے، ان کے دلوں میں ایک وہ چنگاری، ایک کرن جو تھی امید کی، وہ جھاگ اٹھتی ہے، وہ چمک اٹھتی ہے کہ شاید اب ہمارا کچھ بھلا ہوگا۔ لیکن وہیں پہ جو کچھ خود غرض تھے، جو لوگوں کا استحصال کرتے تھے، ان کے چھاتی پر سانپ لوٹ گیا، ہو کہ او ہمارا تو اقتدار گیا، اگر یہ بات عام ہو گئی لوگ تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر ہمارا وہ دبدبہ، ہمارا وہ کر و فر، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس انداز سے چاہتے ہیں، جس کو لوٹنا چاہتے ہیں، جو ہمارا حکم ہوتا ہے وہی چلتا ہے، پھر تو ہمارا یہ سب گیا۔ دو قسم کی آوازیں اس وقت، دو قسم کے ریئیکشن سامنے آئے، جو بے بس، غریب، محتاج تھے، امید کی کرن ایک جاگ گئی، اور جو ظالم تھے، جو وہ بد کردار تھے، جو بے حیا قسم کے لوگ تھے، جو خود غرض قسم کے لوگ تھے، انہیں بڑی فکر لاحق ہو کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا۔ وہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے مولانا حالی نے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا لی، یعنی سارا وہ ایک زلزلہ جیسے وہاں پہ ہو گیا کہ ہو یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ابھی ایک بات ہی کی تھی لیکن وہ جان گئے تھے اس بات سے۔ اور پھر وہ دشمن جو تھے، سانپ لوٹ گیا۔ احمد ندیم قاسمی نے جو بات کہی ہے مجھے بڑا پسند ہے یہ شعر، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ وہ ظلمات فروش تھے، جو اندھیروں کو بیچنے والے تھے، جو برائیاں بیچنے والے تھے، جو کیا دینے والے تھے لوگوں کو، ان کو ابھی گلا بھائی سورج کیوں نکل آیا، اب تو ہم تو ظلمات ہی بیچنے والے تھے۔ بہرحال اس وقت بھی ہم کو جان لینا چاہیے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اس وقت بھی ظلمات ہی کے اسیر ہیں، ہم اس وقت بھی اندھیروں ہی کے اسیر ہیں، اندھیروں ہی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اس وقت بھی توحید کی روشنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی پیاری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ زبان سے ہم انکار کریں یا نہ کریں، مگر اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنے کرتوتوں سے ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ ایام، آج کے یہ ایام ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں، بزبان حال پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ واپس،
بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی، اپنے راہبر، اپنے اس رحمت والے پیغمبر کی طرف واپس آ جاؤ. آپ کو دل کا سکون بھی ملے گا، آپ کو روح کا سکون بھی ملے گا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. ان باتوں کو صرف باتوں تک محدود نہ سمجھو، بلکہ اپنے دلوں کو ذرا ٹٹولو کہ آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے. کیا آپ ارادہ کر رہے ہیں کچھ مصمم ارادہ اپنے آپ کو بدلنے کا؟ کیا آپ برائیوں سے توبہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ رشوت سے بچ رہے ہیں؟ کیا آپ بے حیائی سے بچ رہے ہیں؟ کیا آپ فضول خرچی سے بچ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ وقت کی قدر کرنے کا تہیہ کرتے ہیں؟ کیا آپ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار پا رہے ہیں؟ ان باتوں کا آپ کو خود ہی جائزہ لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہم ارزقنا اتباع سید المرسلین. اللہم ارزقنا شفاعة سید المرسلین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.